السلام علیکم، میں ہوں سبحان خان میو دیو خردوکانہ لاہور سے۔ ہمارا درد انسانیت یوٹیوب چینل ہے۔ اس چینل پر غریب مظلوم عوام کی آواز بلند کی جاتی ہے۔ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ اس چینل پر 2 بلاگ روزانہ بنائے جاتے ہیں، تو اسے سبسکرائب کرنے سے، لائک کرنے سے ہمارے درد انسانیت یوٹیوب چینل کی رہنمائی ہوتی ہے، تو اسے سبسکرائب کرنا، لائک کرنا نہ بھولیں۔ میرے بھائیوں، سب سے اچھا مذہب اسلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انحصار کی بنیاد نہیں رکھی، اور اللہ پاک نے اسے ایسا نبی بنا کر بھیجا کہ پوری انسانیت کو اپنی طرف اللہ پاک نے متوجہ کرنے کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور وحی کے ذریعے اسے قرآن پاک موصول ہوئی، اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بول نکلا وہ سچ تھا اور حق تھا۔ لیکن اس کی تربیت دے رہے ہیں علماء دین، جن کی پاکستان میں کوئی گنتی نہیں ہے، امریکہ کہنے سے کہ علماء دین کو اور دین کو ترجیح تم نے نہیں دینی، میرے سے ڈیل کر کے حکومت کرنی ہے۔ جس نے میرے سے ڈیل کر کے حکومت نہیں کی وہ جیل میں جائے گا، کیونکہ میری ایجنسیاں جو جنرل تمہارے بنتے ہیں وہ میرے ہیں، تمہارے نہیں ہیں۔ جب میں کہتا ہوں وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، تو 1971 میں ہتھیار امریکہ کہنے سے ڈالے گئے نا، اور جنگ بھی امریکہ کے کہنے سے ہی مسلط ہوئی۔ اگر اقتدار ایماندارانہ طور پہ شیخ مجیب الرحمن کو دے دیا جاتا، کوئی دشمن تھوڑا ہی تھا، سب سے بڑا ایماندار تھا وہ۔ لیکن چلو، جو کچھ بھی نے کیا، آخرت میں اپنا صلہ پا رہے ہوں گے، کیونکہ یہ ساری دشمنی اور پاکستان کا نقصان ایوب خان کیا، اور ایوب خان کے بعد میں ہوتا ہی چلا رہا ہے۔ تو ملک کے 2 ٹکڑے ہونے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامی کانفرنس اکٹھی کر لی اور اسلامی بلاک بنا لیا۔ تو اسلامی بلاک میں جتنے بھی اسلامی ممالک شامل ہوئے وہ سب بیوقوف تو نہیں تھے۔ اب وہ جو تھا ہمارا شاہ فیصل تھا، وہ کتنا اچھا انسان تھا۔ ہمارے جتنے بھی مطلب ہے جو اسلامی کانفرنس میں اکٹھے ہونے والے، چاہے وہ کوئی بھی تھا، وہ تمام اچھے انسان سے، وہ اس بات سے نکلنا چاہتے تھے کہ ہم اپنا اسلامی بلاک بنائیں اور اپنے علیحدہ نظام چلائیں اور غلامی سے نکلیں۔ تو یہ بنیاد رکھ دی گئی، جس میں ہمارا شیخ مجیب الرحمن نے کہا کہ میں اسلامی کانفرنس میں شامل ہوں گا، تو اس کا استدعا منظور ہوئی اور وہ اسلامی کانفرنس میں اکٹھا آ گیا، اور ان کے سب کے گل لگ کر ملا۔ اگر ایماندار تھا تو وہ گل لگ کے ملا نا، وہ غدار نہیں تھا نا۔ غدار تو یہ تھے سارے جنہوں نے یہ انتصار پیدا کیا اور ملک کے 2 ٹکڑے کروائے۔ تو اس کے بعد میں ہمارا ملک پاکستان میں اسلامی بینک بننا طے ہو گیا، اور پاکستان اسلام ممالک کا چیئرمین بن گیا، اور کرنل قذافی نے امریکہ کو للکار دیا۔ تو جب امریکہ کو للکار دیا تو امریکہ تو پہلے ہی اسلام کا دشمن تھا، تو ہمارے ملک میں ایسا دانہ ڈالا، کیونکہ ہمارے فوج کے جنرل جو بن رہے تھے وہ سے دیندار تھے، جیسے جنرل جا اندر سے اوپر سے دیندار تھا اور اندر سے امریکہ غلام تھا۔ تو ہمارے جو یہ 9 ستارے بنے، یہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بنے۔ تو بھٹو نے ایسا جرم کوئی نہیں کیا، پاکستان کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے ایک بنیاد رکھی، اور ان پوری امت مسلمہ کو مضبوط کرنے کے لیے بنیاد رکھی تھی۔ اس سے بڑا ایماندار کوئی نہیں حکمران آج تک بن سکا۔
تو اللہ اس کی آخرت بہتر کرے۔ انہوں نے تو جو جرم کرنا اس کے ساتھ کر لیا، تو ہمارا جو انہوں نے جن نے بھی 9 پارٹیاں جنہوں نے اس کی مخالفت کی اس نے کفر کیا، اور جس ججوں نے اس کو غیر قانونی سزا دیا انہیں بھی کفر کیا، اور وہ سب جہنم واصل ہوئے ہیں جتنے بھی جن نے اس کی مخالفت کی۔ تو ہمارا ملک پاکستان جب کا یہ ایٹمی طاقت بنا ہے، اس کے بعد میں تو اس کو ترجیح ملی ہی نہیں۔ ڈاکٹر قدیر نے اس کو ترجیح دی، تو ڈاکٹر قدیر بھی ان کا دشمن بن گیا اور بھٹو بھی ان کا دشمن بن گیا۔ تو ڈاکٹر قدیر تو بیچارہ اس کو ترجیح دی نہیں انہوں نے، کیونکہ امریکہ کے غلام تھے۔ تو آج بھی وقت ہے کہ اس کو پہچانیں، اور ہمارے فوج کے جنرل بھی اور ہمارے حکمران بھی، ہماری عدلیہ بھی، ہماری انتظامیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پہچانیں اور موت کے بعد کے راستے کو اختیار کریں، وہ جنت والا راستہ ہے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہ اپنائی تو سمجھ لو جہنم واصل ہی ہو گئے، جنت میں نہیں جاؤ گے۔ تو میری دردمندانہ درخواست ہے اپنے تمام عہدیداروں سے، چاہے فوج کا جنرل ہے، چاہے حکمران ہے، چاہے عدلیہ، چاہے انتظامیہ ہے، کہ موت کے بعد کے 2 راستے ہیں، ایک جنت کا اور جہنم کا۔ تو جنت کے راستے کو اختیار کریں، جہنم کے راستے سے پناہ مانگے اور امریکہ کی غلامی سے نکلیں۔ امریکہ نے ہمارے فلسطینیوں کا بہت خون بہایا ہے، اور انتصار کے علاوہ اس میں کوئی کام نہیں ہے۔ یہ ہماری دردمند درخواست ہے۔ السلام علیکم۔